السلام علیکم۔ سامسنگ نے گزشتہ ماہ اپنے فلیگ شپ فون ایس سیریز کے 3 نئے فون گلیکسی S10 گلیکسی S10 پلس اور گلیکسی S10 متعارف کرائے تھے، جو اب مختلف ممالک میں فروخت کے لیے بھی پیش کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکٹوپیڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ یہ تینوں فون ایس سیریز کے 10 سال مکمل ہونے پر متعارف کرائے گئے اور کمپنی نے انہیں حالیہ برسوں کے سب سے بہترین فونز قرار دیا ہے۔ گلیکسی S10 5.8 انچ، گلیکسی S10 6.1 انچ، جبکہ S10 پلس 6.4 انچ ڈسپلے کے ساتھ ہے۔ مگر یہ آئی فون ایکس ایس اور دیگر اینڈرائڈ فون سے کیسے مختلف یا بہتر ہے، تو اس کے چند بہترین فیچرز اور خصوصیات جانیں جو سامسنگ کے نئے فونز کو بہترین ثابت کرتے ہیں۔ انتخاب: در حقیقت سب سے پہلے خصوصیت تو یہی ہے کہ سامسنگ نے صارفین کو 3 آپشن گلیکسی S10 گلیکسی S10 اور گلیکسی S10 پلس کی شکل میں دیے ہیں۔ اس معاملے میں سامسنگ نے ایپل کی 2018 کی حکمت عملی کی نقل کی ہے۔ جو لوگ زیادہ مہنگا فون نہیں خرید سکتے وہ S10 کو خرید سکتے ہیں، جس کی قیمت $750 ہے، جس کے بعد S10 اور پھر S10 پلس کا نمبر آتا ہے۔ نیا ڈیزائن: سامسنگ نے اس بار فون کے ڈیزائن کو بالکل نیا بنایا ہے اور یہ گزشتہ سال کے گلیکسی S9 سے مختلف ہے، یعنی لگ بھگ بیزل لیس فون جس میں اسکرین ٹو باڈی ریشو متاثر کن ہے، اور ایسا جنوبی کورین کمپنی نے نوچ ڈیزائن سے دور رہتے ہوئے کیا ہے۔ ڈائنامک ایمولیڈ اسکرین: ڈیزائن کے ساتھ ساتھ سامسنگ نے S10 سیریز میں نئے ڈائنا ایمولیڈ اسکرین کا استعمال کیا ہے اور اس وقت ان تینوں فونز کو ڈسپلے کے لحاظ سے سب سے بہترین فونز قرار دیا جا رہا ہے۔ گلیکسی S10 فونز کے ڈسپلے کو HD پلس ریزولوشن سے لیس ہے اور بائی ڈیفالٹ بھی HD دیا گیا ہے۔ ہول پنچ کیمرے: سامسنگ کے نئے ہول پنچ سیلفی کیمرے ہو سکتا ہے کہ روایتی نوع سے بہتر نہ ہو، مگر نئے اور متاثر کرنے والے ضرور ہیں اور فوری طور پر لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچتے ہیں، جن کو صارفین چھپا بھی سکتے ہیں، اور ان کی بدولت ہی سامسنگ نے متاثر کن اسکرین ٹو باڈی ریشو کے حصول میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسکرین میں نصب فنگر پرنٹ سینسر: سامسنگ نے پہلی بار گلیکسی S10 اور S10 پلس کے ڈسپلے کے اندر فنگر پرنٹ سینسر نصب کیے ہیں، اور یہ اس وقت دستیاب دیگر ایسے فونز کے مقابلے میں مختلف ہیں کیونکہ اس میں الٹراسونک سینسر اسکرین کے اندر دیے گئے ہیں۔ تاہم S10 میں روایتی فنگر پرنٹ سینسر موجود ہے، جسے کمپنی نے پہلے سے زیادہ تیز بنایا ہے۔ نئے کیمرے: آئی فون XS اور XS Max کے کیمرے متاثر کن ہیں، مگر گوگل پکسل 3 نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب سامسنگ گلیکسی S10 سیریز کے کیمرے بھی آئی فونز کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ سامسنگ نے امیج اسٹیبلائزیشن کو بہت زیادہ بہتر بنایا ہے، یہاں تک کہ فرنٹ کیمرے بھی متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ برائٹ نائٹ فیچر کی بدولت رات کو کم روشنی میں بھی اچھی تصاویر لینا ممکن ہے۔ فاسٹ وائرلیس چارجنگ 2.0: سامسنگ نے اس بار وائرلیس چارجنگ کو بھی روایتی چارجنگ کی طرح فاسٹ بنایا ہے۔ در حقیقت وائرلیس طریقے سے بھی اسے تار والے چارجر جتنی تیزی سے چارج کرنا ممکن ہے۔ وائرلیس پاور شیئر: سامسنگ نے S10 سیریز میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کیا ہے جسے وائرلیس پاور شیئر کا نام دیا گیا ہے، جس کی بدولت یہ فون دیگر ڈیوائسز کو وائرلیس چارج کر سکتے ہیں۔ اس فیچر کو کوئک سیٹنگز مینیو سے انیبل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد گلیکسی بڈز سامسنگ اسمارٹ فون یا وائرلیس ٹیکنالوجی سے مطابقت رکھنے والے کسی بھی اسمارٹ فون کو چارج کیا جا سکتا ہے۔ 1.5 TB اسٹوریج: آئی فون صارفین کی سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ ان ڈیوائسز میں اسٹوریج محدود ہوتی ہے، یعنی ایپل جتنی اسٹوریج کسی فون میں دیتی ہے اس میں اضافہ ممکن نہیں ہوتا، اور زیادہ اسٹوریج والا ماڈل مہنگا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سامسنگ اس حوالے سے صارفین کو SD کارڈ سپورٹ فراہم کرتی ہے، اور S10 سیریز میں مختلف اسٹوریج آپشنز موجود ہیں، جن میں سے ایک گلیکسی S10 پلس کا ایک ورژن بھی ہے جس میں 1 TB اسٹوریج دی گئی ہے، جبکہ تینوں فونز میں مائکرو SD کارڈ سپورٹ دی گئی ہے، جس کی بدولت فونز کی اسٹوریج میں 512 GB اسٹوریج کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور 1 TB والے ماڈل کی اسٹوریج 1.5 TB تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ انٹیلیجنٹ پرفارمنس: سامسنگ نے ان فونز میں ایک نیا فیچر انٹیلیجنٹ پرفارمنس دیا ہے جو صارف کی عادات کو سیکھتا ہے، جیسے کن اوقات میں ایک ساتھ مخصوص ایپس کو مخصوص مقامات پر روزانہ اوپن کر کے استعمال کرتا ہے۔ جب ایک بار یہ فیچر صارف کی عادات کی شناخت کر لیتا ہے تو یہ
मखसूस ऐप्स खुदकार तौर पर बैकग्राउंड में लोड हो जाती हैं, चाहे सार्क ने उन्हें ओपन ना भी किया हो, जिसके नतीजे में ऐप बहुत तेज़ी से लॉन्च होती है और लोड होने में कम वक्त लेती है। इस तरह ये फ़ोन बैकग्राउंड में ऐप्स को भी खुदकार तौर पर क्लोज करके बैटरी लाइफ को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।